شام میں بشار الاسد اور ان کے اتحادیوں کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جہاں باغی فورسز نے ملک کے دوسرے بڑے شہر حلب کے اکثریتی علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ 2016 میں صدر بشار الاسد کی افواج نے حلب سے باغیوں کو علاقہ بدر کر دیا تھا اور اس کے بعد سے یہاں پر کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا تھا۔ چند سالوں کے امن کے بعد یکدم باغی فورسز نے ایک اہم شہر پر حملہ کر دیا۔ سیٹرڈے کو شامی فوج نے تصدیق کی ہے کہ شہر کے بڑے حصے میں باغی داخل ہو گئے ہیں اور اس دوران درجنوں فوجی ہلاک اور زخمی بھی ہوئے ہیں۔ شام پر نظر رکھنے والے ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق ملک میں بدھ سے شروع ہونے والی لڑائیوں میں اب تک 20 عام شہریوں سمیت 300 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق باغی کسی بھی بڑی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر شہر کے اکثریتی علاقوں میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے۔ SOHR کے ترجمان نے BBC کو بتایا کہ علاقے میں کوئی لڑائی دیکھنے میں نہیں آئی کیونکہ شام کی سرکاری افواج وہاں سے نکل گئی تھیں۔ دوسری جانب جمعے کو شامی فوج نے کہا تھا کہ انہوں نے حلب شہر اور ادلب کے کچھ علاقوں کا کنٹرول حیات تحریر الشام اور اتحادی گروہوں سے واپس لے لیا ہے۔ روس اور ایران بشار الاسد کی حکومت کے اتحادی ہیں۔ SOHR کے مطابق سن 2016 کے بعد سیٹرڈے کی شام روس نے پہلی مرتبہ حلب پر فضائی حملے کیے۔ ان کے مطابق جمعے کو حلب میں روس نے 23 فضائی حملے کیے۔ روسی نیوز ایجنسی کے مطابق روس کا کہنا ہے کہ اس نے شام میں مبینہ انتہا پسند قوتوں پر حملہ کیا ہے، جبکہ روسی ترجمان کا کہنا ہے کہ روس شام میں امن قائم رکھنے کے لیے حکومت کی حمایت جاری رکھے گا۔ حلب پر تازہ حملہ حیات تحریر الشام کی قیادت میں ہوئے ہیں۔ حیات تحریر الشام کا وجود 2011 میں النصرہ کے نام سے سامنے آیا تھا، جو القاعدہ سے منسلک ایک گروہ تھا، لیکن 2016 میں النصرہ کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے القاعدہ سے قطع تعلق کر لیا اور اس تنظیم کو تحلیل کر کے دیگر گروہوں سے اتحاد کر کے حیات تحریر الشام کی بنیاد رکھی تھی۔ اس گروہ کو شام میں صدر بشار الاسد کا خطرناک ترین مخالف سمجھا جاتا ہے۔ ایران یہ ماننے کو تیار نہیں کہ حلب کا کنٹرول شامی حکومت کے ہاتھ سے چلا گیا ہے۔ ایرانی نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق لبنان میں ایرانی سفیر مجتبی ایمانی کا کہنا ہے کہ حلب میں پر دہشت گردوں کے قبضے کی غلط افواہیں سائبر آرمی کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہاں آپ کو بتا دیں کہ تجزیہ کاروں کے مطابق 8 سال پہلے حلب سے باغیوں کو نکالنے میں روسی فضائیہ، پاسداران انقلاب، حزب اللہ اور قاسم سلیمانی کی لیڈرشپ کا بڑا کردار تھا، لیکن اب ان اتحادیوں کو خود بھی چیلنجز کا سامنا ہے۔